اسرائیلی بربریت اور جارحیت کے خلاف سیاسی قیادت یک زبان، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس، قومی قیادت کے اسرائیلی ظلم و جبر کے شدید الفاظ میں مذمت، فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار، قومی قیادت کی مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی مخالفت، فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کی حمایت، اقوام عالم سے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، فورم اسرائیل کی نسل کشی پر مبنی اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے، فلسطینی عوام کو غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی کراتے ہیں، آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے، آل پارٹیز کانفرنس عرب لیگ اور OIC کی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتی ہے، APC کا مشترکہ اعلامیہ، آل پارٹیز کانفرنس میں تمام حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کی شرکت، دعوت ملنے کے باوجود تحریک انصاف نے APC میں شرکت نہیں کی۔ It has been 1 year since the start of the brutal Israeli aggression on Gaza and Palestine. Further expanded this brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns. International community has failed to stop Israel. اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرہ ہے، اسرائیل اپنی صفاقانہ کارروائیوں کا دائرہ بڑھاتا جا رہا ہے، اسرائیل لبنان اور یمن میں بھی معصوموں کا خون بہایا جا رہا ہے، عالمی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام ہے، سلامتی کونسل خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنائے، فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں، اسرائیل غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، اسرائیلی جارحیت سے اب تک 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ دو ریاستی جو ایک پیغام ہے اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا خون خدا نہ خواستہ ان کے خون سے کچھ سستا ہے، عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے۔ نیتنیاہو تقریر کرنے آ رہا تھا، جو ہی وہ آئے ہمارا پورا وقت ہم واک آؤٹ کر گئے۔ کیا مسلمانوں کا خون دیگر ملکوں کے لوگوں سے سستا ہے؟ عالمی طاقتیں ہر مسئلے کے حل کے لیے میدان میں آتی ہیں، ہمیں عالمی ضمیر کو جگانا چاہیے، غزہ میں قتل و غارت کو روکنا ہمارا اولین فرض ہے، ہمیں اپنے فیصلے جرأت کے ساتھ کرنے چاہیے، فلسطین کے دو ریاستی حل کی نہیں آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کرنی چاہیے، عالم اسلام کو فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے، اسرائیلی وزیراعظم کی تقریر کے دوران واک آؤٹ دل کی آواز تھا، IMF کی پرواہ کیے بغیر اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف تقریر کی، ہمیں مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کی بھی پرزور مذمت کرنی چاہیے، وزیراعظم شہباز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ فلسطینیوں کا جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی ہے، ان عالمی طاقتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ اسلامی دنیا کا یا فلسطین کے لوگوں کا کہ صبر کا امتحان لیں گے۔ اسلامی ممالک ہیں، ان کو اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑا رہے گا۔ نواز شریف کا اسلامی ممالک سے غزہ کے حوالے سے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ، غزہ دنیا میں خوفناک بربریت والا کیس ہے، یہ تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے، بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، فلسطینیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی فوجی طاقت نہیں، اسرائیل نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، اسلامی ممالک کو اپنی بھرپور قوت کا استعمال کرنا چاہیے، اسلامی ملک اگر آج اپنی قوت کا استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اسرائیلی بربریت کے خلاف خاموشی اختیار
اختیار کرنا انسانیت کی تذلیل ہے۔ اقوام متحدہ بالکل بے بس بیٹھی ہے۔ اقوام عالم کی خاموشی شرمناک ہے۔ ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو ظلم کو نہ روک سکے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، انٹرنیشنلی خواجہ سطح پہ جو ڈپلومیٹک جنگ ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس دن جب آپ فیصلہ کریں، کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے، تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بہ شانہ کھڑا نہیں ہو۔ غزہ کے مسئلے کے لیے جنگ بھی لڑنا پڑی تو ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فلسطین کی آزادی تک وزیر اعظم اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کی اے پی سی میں حکومت کو یقین دہانی۔ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی مظالم کے در پردہ ان کے عزائم عیاں ہیں۔ 7 اکتوبر ایک بہانہ ہے، اصل مقصد لبنان اور مصر پر قبضہ کرنا ہے۔ ہمیں عالمی فورم پر اسرائیلی سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ غزہ جنگ کی وجہ اسرائیلی قیدی ہیں تو بتایا جائے کہ ایران اور لبنان میں کتنے اسرائیلی قیدی ہیں۔ بلاول بھٹو کا کل جماعتی کانفرنس سے خطاب۔ اسرائیل کے ناصور کا سب سے اولین فیصلہ 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے جبری معاہدے کے تحت ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا۔ امت مسلمہ نے اس 1 سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے، جرم۔ اسرائیل ہے کہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرنا۔ اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا۔ فلسطینی مدد کے لیے ہمیں پکار رہے ہیں۔ امت مسلمہ نے مسئلہ فلسطین پر غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ محض زبانی یکجہتی سے مسئلہ فلسطین کا حل ناممکن ہے۔ ہمیں دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسلامی دنیا کو اسرائیل کے خلاف ایک پلیٹ فارم کی صورت میں اکٹھا ہونا ہوگا۔ فلسطین کی جنگ اب پورے خطے میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب۔ اسرائیل کی بنیاد ہی دہشت گردی ہے۔ اسرائیل غزہ میں 1 سال میں 85,000 ٹن بارود پھینک چکا۔ اسرائیل نے غزہ کو بارود کا ڈھیر بنا دیا۔ 2 ریاستی حل کی بات کا مطلب اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہے۔ ہمیں صرف فلسطین کی آزاد ریاست کی بات کرنی چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کا اے پی سی سے خطاب۔ اسرائیل نے پچھلے 1 سال میں 85,000 ٹن بارود پھینکا ہے وہاں پر۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک بدترین کوئی عمل ہے جو اس وقت اسرائیل کمٹ کر رہا ہے۔ ہمیں بہت واضح میسج دینا چاہیے، اور وہ صرف ایک فلسطین کی آزاد ریاست کا میسج ہونا چاہیے۔ ہم اسرائیل کی اسٹیٹ کو ایک قابض گروہ سمجھتے ہیں اور اسے اسٹیٹ مانتے ہی نہیں ہیں۔ سوچنا ہوگا فلسطین میں ظلم کو کیسے بند کروانا ہے۔ ہمیں حقیقت پسند بن کر اسرائیلی مظالم کو روکنا ہے۔ کیا اسرائیل کو ماننے سے فلسطینیوں پر مظالم ختم ہو جائیں گے؟ جب مظلوم کی بات ہوگی تو مقبوضہ کشمیر میں بھی رہنے والوں کا نام لیا جائے گا۔ صدر عوامی نیشنل پارٹی ایمل ولی خان کا اے پی سی سے خطاب۔ اسرائیل روزانہ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے۔ مظاہروں سے بڑھ کر آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی سفارشات تمام اسلامی ممالک، چین، روس کو بھی بھیجیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کانفرنس سے خطاب۔ انوار الحق کاکڑ، عبدالعلیم خان، صالح حسین، خالد مگسی، جان محمد بلیدی، علامہ ناصر عباس، ثروت اعجاز قادری، علامہ طاہر اشرفی نے بھی اے پی سی سے خطاب کیا۔ ایوان صدر میں ملک کی بڑی سیاسی شخصیات کی اہم بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم میں ملاقات۔ بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار بھی شریک۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اے پی سی کے مشترکہ انعقاد پر صدر اور وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش۔ میاں صاحب، آپ کو اسلام آباد مس کر رہا ہے، کیا آپ بھی مس کر رہے ہیں؟ صحافی کا سوال۔ میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ نواز شریف کا چلتے چلتے جواب۔ آئینی ترمیم کا کام کہاں تک پہنچا؟ نواز شریف جواب دیے بغیر رخصت ہو گئے۔
हम दुश्मनों का फिर वार। कराची में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका, 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी। खातून और एक पुलिस एहलकार भी जख्मियों में शामिल। चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर हमले की तहकीकात जारी। धमाका खुदकुश था, हमलावर गाड़ी में मौजूद था। मुबैना खुदकुश हमलावर की बाकियात मिल गई। खुदकुश हमलावर की शनाख्त नौशकी के रहायशी फहद के नाम से हुई। हमलावर गाड़ी लेकर मॉडल कॉलोनी की जानिब से एयरपोर्ट रोड पर आया। खुदकुश हमलावर ने गाड़ी के अगले हिस्से में बारूद रखा था। काफिले की दाएं जानिब से खुद को उड़ा लिया। गाड़ी कराची नंबर पर रजिस्टर्ड और फहद के नाम पर थी। धमाके में 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। 10 से जायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाका गाड़ी में नस्ब VBIED डिवाइस के जरिए किया गया। गैर मुल्कियों की फ्लाइट बैंकॉक से रात 10 बजे कराची एयरपोर्ट पर पहुंची। कराची पहुंचने वाले चीनी शहरियों की तादाद 2 दर्जन से जायद थी। आला पुलिस अफसरान के हमरा गैर मुल्की हुकाम का जाए वकुआ का दौरा, मुतासरा गाड़ी की तस्वीर ली, जाए वकुआ पर मौजूद शवाहिद का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की चीनी सफारत खाने आबाद चीनी सफ़ीर जांग जेडांग से मुलाकात। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर शदीद रंजो अलम का इजहार। धमाके के बाद जिम्मेदार अफराद की जल्द अज जल्द शिनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शिनाख्त के बाद उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीनी सफ़ीर का मामले की मौसर तहकीकात, जिम्मेदार दहशतगर्दों की फौरी शिनाख्त और उनको जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने में हुकूमत पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफ़ीर से मुलाकात। धमाके में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े की जामा तहकीकात को यकीनी बनाकर सानहे में मुलव्वस अनासिर को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। बुज़दिल दुश्मन इस साजिश को हरगिज़ कामयाब न होने दें, वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी। दफ्तर खारजा की कराची में चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों की कार्रवाई पाक चीन दोस्ती पर हमला है। मजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। जो लोग इस वहशियाना हमले में मुलविस हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। तर्जमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। तर्जमान चीनी सफारत खाने की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी हुकाम के साथ हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से दरख्वास्त की गई कि वो हमले की मुकम्मल तहकीकात करें, मुजरिमान को सख्त सजा दी जाए और चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। हुकाम की एयरपोर्ट के करीब धमाके पर ब्रीफिंग। पुलिस और दीगर अमन अमान नाफिज करने वाले इदारे इंटेलिजेंस का काम तेज़ करें। मुश्तरका कमेटी धमाके की तहकीकात करेगी। मुराद अली शाह की इदारों को आपस में कोऑर्डिनेशन मज़ीद मुस्तहकम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की चीनी कौंसल खाने आबाद वाक़े पर इज़हार ताज़ियत की। मुराद अली शाह ने कहा कि धमाके में चीनी शहरियों की हलाकत पर अफसोस है। मियांवाली मकरवाल में CTD का फितनाल खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खारिज के साथ खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 8 फरार। हलाक दहशतगर्दों से सेफ्टी फ्यूज वायर, दस्ती बम, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फितनाल खारिज के फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने मियांवाली पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रखी थी। तर्जुमान CTD। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर रस्मी मुशावरती इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुशावरती इजलास में शिरकत। SCO कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायज़ा। वज़ीर दाखिला ने SCO इजलास के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफ किया। वफाकी हुकूमत ने 14 से 16 अक्टूबर तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 छुट्टियाँ होंगी। नोटिफिकेशन।
CDA نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کو مکمل سیل کر دیا. CDA نے KP ہاؤس کے مرکزی گیٹ کو تالا لگا دیا. بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر KP ہاؤس سیل کیا گیا. CDA عملہ اسپیشل میجسٹریٹ سردار محمد آصف نے انتظامی عملے کے ہمراہ کارروائی کی. فیملی بلاک کو تاحال سیل نہیں کیا گیا. فیملی بلاک میں رہائش پذیروں کو 24 گھنٹے کا نوٹس. 24 گھنٹے میں KP ہاؤس خالی کر دیا جائے. بصورت دیگر کارروائی ہوگی. خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس. اپوزیشن لیڈر وزیر اعلیٰ گنڈاپور پر برس پڑے. جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے آپ ان کو چھوڑ کر خود بھاگ گئے. یہ نہ پختون کلچر ہے اور نہ سیاسی کلچر. وزیر اعلیٰ نے حلف لیا تھا کہ سرکاری وسائل استعمال نہیں کروں گا. تو کیا یہ حلف کی خلاف ورزی نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پر قبضہ کروں گا. پہلے اپنے ڈیرہ اسماعیل خان پر تو قبضہ کر لیں. بانی PTI کے نام کو استعمال کر کے کب تک دھوکہ کریں گے؟ یہ چاہتے نہیں کہ بانی PTI باہر آئیں. ڈاکٹر عباد اللہ خان کا KP اسمبلی میں اظہار خیال. خیبر پختونخوا اسمبلی نے KP ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کی تحقیقات کے لیے 11 رکنی کمیٹی کی منظوری دے دی. غزہ پر مسلط اسرائیلی جنگ کو 1 سال مکمل. اسرائیلی بربریت تھم نہ سکی. صہیونی فورسز کے وسطی غزہ اور اطراف میں زمینی اور فضائی حملے جاری. مزید 39 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی. اسرائیلی فوج کی جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بمباری. 17 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. صہیونی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,909 تک جا پہنچی. 97,303 افراد زخمی ہو چکے. حماس نے ایک بار پھر تل ابیب پر راکٹ داغ دیے. حملے میں 2 اسرائیلی خواتین زخمی. حزب اللہ کے اسرائیلی ساحلی شہر حیفا پر راکٹ حملے، 10 افراد زخمی. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ حیفا اور طبریاس میں اسرائیلی اڈے کو نشانہ بنایا. لبنان پر اسرائیل کی شدید بمباری، درجنوں لبنانی شہید اور زخمی ہوئے.